میرا سوال یہ ہے کہ اندرون سندھ میں جو ہے وہ ایک کاروبار کیا جاتا ہے جانوروں کا، جیسے کہ ایک جانور اگر میں نے کسی کو لے کے دیا 50,000 روپے کا، پھر وہ اس کو پالتا ہے، پالنے کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ میں آ کے بیچتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ 1,00,000 کا بک گیا تو 50,000 روپے جو ہے وہ مالک پہلے رکھے گا، پھر جو 50,000 روپے نفع ہوا ہے اس میں دونوں آدھا آدھا 25,000 روپے رکھ لیتے ہیں۔ ایسا کرنا کیسا ہے؟ اگر یہ کرنا غلط ہے تو پھر اس کا صحیح طریقہ کیا، کس طریقے سے اس کاروبار کو جائز کیا جائے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، کافی مرتبہ یہ سوال ہمارے پروگرام میں شامل ہو چکا ہے، اور آپ نے کہا اندرون سندھ، میں تو کہوں گا پورے پنجاب میں بھی اسی طرح اور اسی نوعیت کے ہی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جانوروں کا اس طرح کا شراکت داری والا کام کرنا کیسا؟ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پیسے اس کو دے دے، 50,000 کا مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ دے کہ بھئی یہ جانور آپ خرید لیں اور اس کو آپ پالیں۔ اب اس پہ جو خرچہ وغیرہ ہوگا وہ سارا بعد میں نفع سے ہم نکال لیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب 1,00,000 کا بکا مثال کے طور پر، وہ پالتا رہا اور جو اس پہ خرچہ آیا وہ مثال کے طور پر 10,000 15,000 روپے کا آیا، تو وہ 15,000 روپے مائنس ہو جائیں گے اس میں سے، اور جو نفع انہوں نے مقرر کیا ہوگا کہ 50% میرا 50% آپ کا، تو آدھا آدھا نفع ان دونوں کا ہو جائے گا۔ اس طرح تو یہ کرنا درست ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ مداربت کہلائے گا؟ یہ اس صورت میں تو مداربت کہلائے گا کہ رقم اس کو دے دی، اس نے اس سے جانور خرید لیا۔ البتہ ہمارے یہاں عام طور پہ یہ صرف وہ افراد کرتے ہیں کہ جنہوں نے شرعی رہنمائی لی ہوئی ہو، ورنہ عمومی طور پہ جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جانور دے دیتے ہیں اور ان جانوروں کو پالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے بچے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آدھے آدھے کر لیے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں۔ اسی طرح جانور دے کے کہنا کہ اس کو پالو اور اس کے جو ہے وہ پھر بیچیں گے تو آدھا آدھا ہو جائے گا، ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مداربت میں ضروری ہے کہ آپ نقد دیں گے، پیسہ دیں گے، جانور نہیں دے سکتے اسے یوں، جانور رقم دیں گے، رقم سے وہ جانور خریدے گا، اس کی دیکھ بھال کرے گا، کھلائے گا پلائے گا، جو اس کی رقم بنے گی اس حساب سے پھر اس کو دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک اور جو طریقہ کار کتابوں میں مذکور ہے، اگر کوئی خاص وہ بھی اختیار کرنا چاہے، مطلب جانور ایک نے خریدا اور یہ اب اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس جانور کا جو آدھا حصہ یہ سامنے والے کو بیچ دیا، وہ اس آدھے جانور میں شریک ہو جائیں گے، اور پھر وہ پالتا رہے اور اسی کی پرورش کرتا رہے، جو جیسے ہی وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں میں بھی وہ شریک ہو گئے، اور یہ سب چیزیں کیا کہیں؟ یہ ٹھیک ہے، یہ اس میں پھر یہ ہے کہ جانور اس کو بیچ دیا آدھا حصہ اس کو، تو اب اس کے جو بھی اس کے اندر خرچہ ہوگا، جو بھی اس کے اندر نفع ہوگا، یہ دونوں کے درمیان پھر آدھا آدھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا جانور بیچا ہے تو اس کی ظاہر اس نے قیمت ابھی نہیں دی، تو ادھار میں بیچ سکتے ہیں؟ بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین، دو طریقے گویا کہ یہ بیان ہو گئے ہیں، اور آپ نے اگر ان کو سماعت کیا ہے تو نہیں بھی اگر آپ کو یہ ذہن نشین ہوئے یا پتہ نہیں اس طرح یہ کیسے کیا جائے، تو آپ قاعدہ آپ ان سے پوچھتے ہیں تو ہمارا مسئلہ بعض اوقات تھوڑی سی تبدیلی کرنے سے حل ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم اس طرح توجہ نہیں کر رہے ہوتے، اور سالہ سال سے بالخصوص جو ہے وہ ایک فاسد طریقے سے، ایک ناجائز طریقے سے وہ نفع حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی تجارت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے حل موجود ہیں، علماء سے باقاعدہ پوچھ لینا چاہیے۔ جو دو طریقے ہم نے عرض کیے ہیں اس کے مطابق اگر کر لیں گے تو بھی آپ کا یہ تجارت کرنا حلال اور جائز، اور اس کا نفع بھی درست ہو جائے گا۔